بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات BS آپ حضرات کے سامنے لیکچر نمبر 8 کے ساتھ جو سورہ حجرات آیت نمبر 9 اور 10 کے متعلق ہے، محمد ہارون الرشید حاضر ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9 اور 10، اس سے پہلی آیات آپ حضرات کے سامنے قدر تفصیل سے میں ذکر کر چکا ہوں، ان کا ترجمہ بھی اور ان کی تفسیر بھی، اور اس سے متعلق تقریباً کچھ مسائل جو اس سے اخذ ہو سکتے تھے وہ بھی میں نے عرض کیے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو وہ بات ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو حسب سابق قرآن مجید کی پہلے تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر اس کی مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: اور اگر مومنین میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی جائے، پس اگر ان میں سے ایک دوسرے پر بغاوت کرے تو پس لڑو تم اس بغاوت کرنے والے سے یہاں تک کہ لوٹ آئے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو صلح کروا دو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم ہو، اللہ تعالیٰ رحم کریں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آیات کا ترجمہ اور ان کی تلاوت۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آیات کی مختصر سی تفسیر کی طرف کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ تو آیات کی تفسیر سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اسے بار ربط ہونا چاہیے کہ میں بات کر رہا ہوں، میری پہلی بات اور میں جو بعد میں کر رہا ہوں ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط ہونا چاہیے۔ بے ربط کلام جو ہے نہ یہ سننے والوں کو مزہ دیتا ہے، نہ اس میں کچھ سمجھ آتی ہے، اور جو متکلم ہوتا ہے بے ربط کلام کرنے والا، اس کی بات کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں دیتا کہ کبھی کہاں سے بات کرتا ہے، کبھی کہاں سے کرتا ہے، تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو یہ ایک بار ربط کلام ہے۔ قرآن مجید کا ہر لفظ، ہر آیت ایک دوسری آیات کے ساتھ، ہر لفظ دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ موتیوں کی لڑی میں جیسے موتی پروئے جاتے ہیں اور آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی موتیوں کی مالا کی طرح آپس میں آیات اور الفاظ جڑے ہوئے ہیں، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے لکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر ہونے والے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے بارے میں حکم دیا ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر خالق کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آداب سکھلائے تھے اور جو احکامات دیے تھے
کہ میرے پیارے پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلانا، میرے پیارے پیغمبر کو ان کی محفل میں بیٹھ کے اونچا نہیں بولنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو اس میں میرے پیغمبر کے حکم سے آگے نہیں جانا، بلکہ جو میرا پیغمبر کہے آمنا وصدقنا، جیسے کہ ایک شاعر نے کہا تھا سر تسلیم ہے خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی طرف سے حکم ہو بس اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، بات کو مان لینا، آگے سے بات نہ کرنا۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ ان سارے آداب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دینا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میرے پیغمبر کو ایذا پہنچے گی، تکلیف ہوگی میرے پیارے پیغمبر کو ان باتوں سے، کہ اگر آپ ان کی محفل میں اونچا بولیں گے، جی ان کو نام لے کے بلائیں گے جیسے ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے ہو، اس میرے پیغمبر کی آگے چلیں گے، آگے بڑھیں گے، تو اس سے میرے پیغمبر کو تکلیف ہوگی۔ ایذا رسانی کو ختم کرنا مقصد تھا۔ اور یہاں یہ آداب معاشرت ہے کہ معاشرے میں آپ نے کیسے زندہ رہنا ہے، عام لوگوں کے اندر کیسے آپ نے ان کے ساتھ معاملات رکھنے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن مجید کی سورہ حجرات کے اندر معاشرے کے امن و سکون کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، اور شروع کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب بھی سکھائے اور اس کے اصول و قوانین بھی دیے۔ دونوں کا مقصد جو ہے، آداب معاشرت یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، دونوں کا مقصد کیا ہے؟ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ وسلم کے ادب سکھائے ایذا رسانی سے بچانے کے لیے، یا آداب معاشرت سکھائے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے طرف سے آنے والی تکالیف سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہاں بھی مقصد ایذا کو ختم کرنا تھا، وہاں بھی مقصد ایذا کو ختم کرنا تھا۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا آپس میں آیات کا ربط ہے، کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ بے ربط نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ با ربط کلام ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کی طرف، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا فرمایا۔ فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلوانا مقصود ہے۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ فرمایا کہ اہل ایمان ذرا میری بات کو توجہ سے سنیے گا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، فرمایا کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، دو گروہ، دو آدمی، دو گھرانے، دو قبیلے، دو گروہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، فرمایا ان کے آپس میں لڑائی ہو جائے تو آپ کا کیا دستور ہونا چاہیے؟ آپ کا ان کے لیے کیا اصول ہونا چاہیے؟ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا آپ ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، آپ ان کے درمیان صلح کروا دیجئے۔ اگر وہ دونوں لڑ پڑے ہیں، کسی بات پر ان کا انتشار ہو گیا، آپس کے اندر وہ کسی بھی معاملے کے اندر لڑ پڑے، انسان ہے وہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک برتن میں، ایک بڑے برتن میں یا ایک ٹوکری میں پڑے ہوئے چھوٹے اکٹھے برتن، وہ بھی کبھی کبھی آپس میں اگر لگ جائیں تو آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جہاں لوگ آپس میں رہ رہے ہیں، مختلف آراء والے، مختلف خیالات والے، تو کبھی کبھار شیطان کی مداخلت سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جانا یہ دور کی بات نہیں ہے۔ نہ کوئی ایسی انہونی بات ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، نہیں ہے انہونی بات، لیکن اس سے بڑھ کر انہونی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کا ہونا اور پھر ان کے درمیان صلح نہ ہونا، اور صلح کروانے والا کوئی نہ ہونا، یہ بہت زیادہ عجیب بات ہے۔ تو قرآن مجید نے حکم دیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا ان کے درمیان آپ کیا کروا دیں؟ صلح کروا دیں۔ اب صلح کا حکم دیا قرآن مجید نے، پیچھے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اگر اہل ایمان میں سے
دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ آگے صلح کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ صلح کروانی کیسے ہے اور اس کے کیا حالات ہونے ہیں۔ فرمائے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، فرمائے آپ کو پتہ چلا ہے فلاں قبیلے والے لڑ پڑے، آپ گئے ان کے پاس، ایک کے پاس گئے اس کی بات سنیے، دوسرے کے پاس گئے اس کی بات سنیے، آپ نے یہ بات سن کے آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ زیادتی کس کی ہے، کون جو زیادتی کر رہا ہے اور کون زیادتی نہیں کر رہا، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے، فرمایا کہ آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ زیادتی فلاں کی ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی زیادتی آپ کی ہے، اس لیے آپ اس لڑائی کو چھوڑیں اور صلح کریں۔ فرمایا کہ جو زیادتی کرنے والا ہے اگر وہ اس بات کو چھوڑ دے، اس زیادتی کو ختم کر دے، لڑائی کو ختم کرے، تو فرمایا پھر تو ٹھیک ہے، صلح ہو گئی اور صلح کروا دے۔ فرمایا اگر نہیں چھوڑتا تو پھر کیا ہوگا، تو فرمایا پھر یہ ہے فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا کہ جو آدمی زیادتی کر رہا ہے، جو آدمی بغاوت کر رہا ہے، فرمایا کہ دوسرے کے ساتھ مل کر زیادتی کرنے والے کے خلاف ہو جائیے گا، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو سبق دینے کے لیے، جو مظلوم ہے اس کے ساتھ ہو کر فرمایا کہ ظالم کے خلاف پھر اس کے ساتھ لڑیے گا، اس کو سمجھانے کے لیے۔ کب تک، فرمایا حتیٰ تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ کا حکم کیا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا یہ اللہ کا حکم ہے کہ دونوں کے آپس میں کیا کروا دیں، صلح کروا دیں۔ فرمایا جب وہ اپنی صلح کی طرف لوٹ آئے ہیں تو ٹھیک ہے، فَإِن فَاءَتْ، پس اگر اب اس نے رجوع کر لیا ہے کہ وہ میں صلح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح تو کروا دیں، صلح تو کروانی ہے، لیکن ساتھ میں شرائط بڑی سخت رکھی ہیں، ساتھ کے اندر شرائط بہت زیادہ۔ کیا فرمایا کہ بالعدل واقسطوا، فرمایا کہ انصاف کے ساتھ اور برابر برابر۔ العدل، عدل کہتے ہیں برابری کرنا، قسط کہتے ہیں انصاف۔ فرمایا پھر عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ جناب میں پہلے اس کے پاس گیا تھا، اس نے میری بات کو نہیں مانا، تو اب جو ہے میں ان کے ساتھ مل کر لڑا ہوں تو پھر اس نے میری بات کو مانا ہے تو اب پھر میں اپنی مرضی کروں گا۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا جی، اگر آپ صاحب اقتدار ہیں تو پھر یہ ظلم نہیں کرنا، بلکہ اب آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، آپ کی بات انہوں نے پہلے نہیں مانی، فرمایا اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، کیونکہ آپ کا مقصد لڑائی کو بڑھانا نہیں ہے، آپ کا مقصد ظلم کو آگے اس کو طول نہیں دینا، آپ کا مقصد تو ہے وہ لڑائی کو ختم کرنا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ مظلوم کے ساتھ ہو کے آپ نے ظالم کے خلاف قدم اٹھا کے اس کو ظلم سے روکا ہے۔ تو فرمایا اب انصاف کی طرف آ رہے ہیں، یعنی صلح کی طرف آ رہے ہیں، تو صلح بھی ایسے نہیں کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اور جو ظالم ہے سو ظالم ہے، جو مظلوم ہے سو مظلوم ہے، اور ظالم کا ساتھ دے کے مظلوم کو دبا کے اس کو ڈرا کے دھمکا کے صلح کروا دیں۔ فرمایا نہ، بالعدل واقسطوا، فرمایا عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے نہ پائے۔ آگے فرمایا کیوں عدل و انصاف، اس لیے کہ ان اللہ یحب المقسطین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی منصف ہے، خود بھی عادل بادشاہ ہے، وہ عدل کو ہی پسند کرتا ہے، وہ انصاف کو ہی پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی اہل ایمان کو یہی دیا۔ فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے آپ انصاف کو چھوڑ دیں، فرمایا ایسا نہیں کرنا، بلکہ اعدلوا، عدل و انصاف کو ملحوظ رکھیں، ہوا اقرب للتقوی، فرمایا یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، یہ تقوی کے قریب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر دل میں پیدا کرنے کا بہت بڑا یہ نسخہ ہے، طریقہ ہے، اصول ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہی انصاف کرنے والوں سے کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے تو پھر عدل و انصاف کو لازمی پکڑنا ہوگا۔ آگے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، فرمایا یہ کیوں آپ کو یہ سارا حکم دیا، اس لیے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں،
انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ جو ایمان والا رشتہ ہے ان کا، اسلام والا رشتہ ہے، فرمایا یہ روحانی رشتے کی وجہ سے آپس میں تمام لوگ کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور جب دو بھائی لڑ پڑے تو فرمایا ان کے درمیان صلح کرائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کیا جاتا کہ ان کو اور زیادہ لڑایا جاتا ہے، ایک طرف ہو کے دوسرے کے خلاف جناب اور زیادہ بھڑکایا جاتا ہے۔ فرمایا ایسے نہیں، معاشرے کے اندر رہنا ہے، معاشرے کے اصول و قوانین کو اپنانا ہوگا، اور معاشرے کو عدل و انصاف کا گہوارہ بھی بنانا ہوگا اور سکون کا گہوارہ بھی بنانا ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے لازم شرط یہ ہے عدل و انصاف کو ملحوظ رکھو، اور عدل و انصاف کے ساتھ مومنین کے درمیان صلح کروائی جائے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، فرمائے ہمیشہ جو تمام مومنین بھائی ہیں تو بھائیوں کے درمیان تو صلح کروائی جاتی ہے۔ جب دو بھائی آپس میں لڑ پڑے تو فرمائے دوسرے بھائیوں کو چاہیے فَأَصْلِحُوا، ان کے لیے حکم ہے کہ آپس میں کیا کروا دیں؟ صلح کروا دیں۔ آگے فرمایا صلح کرواؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، صلح کروانے کے اندر بھی اللہ سے ڈرتے رہو، کسی کی طرفداری نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ کا ڈر دل میں رکھ کے پھر ان کی صلح کرواؤ کہ اگر آج میں نے کسی کی حق تلفی کی، اگر آج میں نے ظالم کی طرفداری کر دی، مظلوم کو دبا دیا، تو پھر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا میں نے جواب دینا ہے۔ تو بھلا اگر آج میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، آج میں نے ظالم کا ساتھ دے کر مظلوم کو دبا دیا، تو بھلا پھر میں اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بھلا میں اپنے اللہ تعالیٰ کو، اپنے خالق کی کائنات کو، جس سے کوئی چیز بھی نہیں چھپ سکتی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، فرمائے کائنات کی کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی اور اس کی نظر سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، الخبیر، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو بھلا اس سے کون بچ سکتا ہے؟ اس مالک کائنات کی آنکھ سے، اس کی مطلب کہ پہرہ داری سے کون بچ سکتا ہے جب وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے؟ تو فرمائے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا ڈر دل میں رکھ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ڈر دل میں رکھ کر فرمائے پھر ان کی صلح کرواؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو ہر وقت دیکھنے والی ہے، تو فرمائے صلح والا عمل اتنا بڑا کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر دل میں رکھنا ہے کہ ایک دن آنا ہے، میں نے اس دن میں اپنی زندگی کا سارا حساب دینا ہے۔ اگر آج میں نے ظالم کی طرفداری کر دی اور مظلوم کو دبا دیا تو بھلا میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ تو اس لیے فرمایا صلح بھی کروانی ہے، عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی رکھنا ہے۔ پھر دیکھنا آپ صلح کروائیں گے، آپ کا اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو یہ عزیز طلبہ آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر، انشاءاللہ اس سے آگے نیکسٹ لیکچر میں ہم شروع کریں گے۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔